السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل دوم، دوسری فصل، گناہوں کی اقسام۔ معلوم ہونا چاہیے انسان کے اخلاق اور اوصاف تو بہت سے ہیں، لیکن گناہوں کی بنیاد 4 صفات میں ہے۔ پہلی صفات ربوبیت کا عکس ہے، اس سے تکبر، فخر، حب مدح اور ثنا اور عزت اور طلب رفعت وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ صفات ربوبیت ہے، یعنی اچھی صفات ہیں، یعنی جب انسان نیکی اور تقوی اور علم کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے تو یہ صفات کیا ہے؟ صفات ربوبیت، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو ربانی بناتی ہیں، جو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ مثلاً آپ اگر نیکی کے کام کرتے ہیں تو جتنے جتنے آپ اچھے کام کرتے ہیں اتنے ہی آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ رب والے، ربوبیت کا کیا مطلب؟ رب والے، ربانی۔ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اس کا تو مقصد یہی ہے کہ انسان ربانی بنے، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، تاکہ تم ربانی بن جاؤ کیونکہ تم کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ اسی طرح انسان جب عبادت میں آگے بڑھتا ہے اور تو رب کا قرب حاصل کرتا ہے، ہر سجدہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اس کا درجہ بلند کرتا ہے، تو اس سے مراد یعنی نیک کام ہے۔ اب جو انسان نیکی میں آگے بڑھتا ہے، تقوی میں آگے بڑھتا ہے، علم میں آگے بڑھتا ہے، شکر میں زیادہ آگے بڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ خرابیاں بھی انسان میں آ جاتی ہیں، اور یہ انہوں نے بہت ہی گہری بات کی ہے۔ عام طور پر جب ہم نیک کام کرنے لگتے ہیں، نماز روزہ کرنے لگتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ اب تو ہم اللہ کے قریب ہو گئے، اب تو ہم نے خیر کے بہت سے کام کر لیے اور اب ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو گیا، اب ہم محفوظ ہو گئے، اب ہم جنت ہمارے لیے پکی ہو گئی، اب ہمارے لیے کوئی مشکل باقی نہیں رہی۔ اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ انسان بہت کچھ کرنے کے بعد بھی محفوظ نہیں ہے، اور جتنا جتنا بلندی پہ جاتا ہے اتنا اتنا رسک بھی بڑھتا جاتا ہے، اتنا خطرہ بڑھتا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر آنے لگتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ اب تو مجھے بہت کچھ آ گیا، اب تو میں نے اتنا صدقہ خیرات کر لیا، اب تو میری اتنی نمازیں ہو گئی، یا یہ کہ اب تو میری نماز کے اندر اتنا خشوع ہو گیا، تو ساتھ ہی اس کے تکبر جیسی بیماری پیدا ہونے لگتی، پھر فخر کرنے لگتا ہے انسان، اس کے ساتھ اس کے اندر تعریف کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ اب لوگ مجھے اپریشیٹ کریں کہ میں اتنے اچھے کام کر رہا ہوں تو اب لوگوں کو میری تعریف کرنی چاہیے۔ پھر اس کی بنا پہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری رسپیکٹ کریں، عزت کریں، میری نیکی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اور پھر وہ اپنے لیے بلند مقامات چاہنے لگتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اور یہ سب ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ یعنی کس قدر خطرے میں ہیں ہم، جبکہ حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ ان سے غافل ہیں، یعنی یہ سب غلط کام کرتے بھی ہیں، اپنے نیکی تقوی کی وجہ سے عجب کا شکار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود علم ہی نہیں ان کو۔ تو توبہ کرنے کے لیے جو پہلی چیز انہوں نے بتائی تھی، علم، کہ پہلے گناہ کا علم ہو، اپنی غلطی کا علم ہو، اپنی کوتاہی کا احساس ہو، تو وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر، وہ ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جب گناہ ہی نہیں سمجھتے تو توبہ کہاں سے کریں گے؟ توبہ نہیں کریں گے تو کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ اسی لیے جہنم میں سب سے پہلے ان لوگوں کو پھینکا جائے گا جو نیکی، عبادت اور تقوی کے بڑے مقام پر تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کی نیت خراب تھی، ان کا مقصد غلط تھا۔ ایک عالم، ایک شہید اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والا، لیکن اس کا مقصد اور غرض پیچھے کیا تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ تو یہاں پر یہ صفات ربوبیت کے اندر یہی لکھتے ہیں کہ پھر انسان کے اندر عزت اور طلب رفعت وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ گناہوں کی دوسری قسم صفات شیطانیہ ہیں، ان سے حسد، سرکشی، ہیلے یعنی چالیں، دھوکہ، مکر، چال بازی، فریب، دھوکہ دہی، کھوٹ،
نفاق اور فساد وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ شیطان کے حملے سے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے خود حسد کیا تھا، تو انسان کے اندر بھی حسد پیدا کرتا ہے. یعنی جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی نعمت کسی اور کو ملنے لگی ہے تو وہ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں انسان سے کرواتا ہے کہ جو اس کے درجے سے گری ہوئی ہوتی ہیں. پھر سرکشی. سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اکڑتا ہے یا اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، یعنی خشوع اور تواضع کی ضد. پھر اسی طرح غلط کام کرتا ہے اور اس کے لیے ہیلے بہانے کر لیتا ہے کہ یہ مجبوری ہے، یہ وجہ ہے. پھر مکر و فریب جو ہے یہ خود شیطان کی چال ہے. شیطان سیدھے طریقے سے تھوڑی آتا ہے انسان پر. پھر اسی طرح نفاق، فساد وغیرہ، کیونکہ شیطان کا کام ہے لوگوں کے درمیان جھگڑا کرانا، خاص طور پر شوہر اور بیوی کے درمیان. تو گناہوں کی یہ قسمیں جو ہیں یہ صفات شیطانیہ ہیں. تیسری صفات بہیمیہ ہے. بہیمہ کہتے ہیں جانوروں کو، قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ المائدہ میں بہیمۃ الانعام، جو مویشی جانور ہیں. اب مویشیوں کو آپ دیکھیں جیسے گائے، بھیڑ، بکری، تو ان کا کام کیا ہے؟ ان کا شوق کیا ہوتا ہے؟ سارا دن کھاتے رہتے ہیں، چرتے رہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ تیسری صفات بہیمیہ ہیں جن سے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت پوری کرنے کی حرص پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان حلال حرام سے نہیں بچتا. مثلا حرام کھانے کا جو شوق ہے یا ہر چیز کھا لینے کا، تو یہ اسی وجہ سے ہے. اور انسان زنا، لواطت اور چوری وغیرہ برائیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کیونکہ چوری کرنے کی بھی ضرورت اس کو اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی ان خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے. چوتھی صفات سبعیہ ہیں. سباع کہتے ہیں درندوں کو جو جنگلی جانور ہوتے ہیں. اچھا، جنگلی جانوروں کا کیا کام ہے؟ مثلا شیر، چیتا کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسرے جانوروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ہنٹ کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اور ان سے غضب اور کینہ اور لوگوں پر ہجوم کر کے، ہجوم کرنے کا مطلب یہ کہ لوگوں پہ حملہ آور ہو کے قتل اور مار کٹائی اور مال چھین لینا وغیرہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے جنگلی جانور دوسروں کے اوپر حملہ آور ہو کر یلغار کر کے چھین رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری صفات سبعیہ ہیں. یہ صفات ایک ترتیب سے پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلے صفت بہیمی غالب آتی، پھر صفت سبعی، اور جب یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو عقل کو صفات شیطانیہ میں استعمال کرتی ہیں، یعنی مکر، فریب اور ہیلے وغیرہ میں، یہاں تک کہ یہ صفات ربوبیت پر غالب آتی ہیں، یعنی انسان کی جو اچھائیاں ہیں ان کو چھپا دیتی ہیں. یعنی انسان کس قدر خطرے میں گھرا ہوا ہے. میں اسے دوبارہ بولتی تاکہ مزید اچھی گہرائی میں سمجھ آئے. یہ صفات ایک ترتیب سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی ساری چیزیں اکٹھی نہیں آ جاتی انسان میں ون بائی ون. سب سے پہلے صفت بہیمی غالب آتی ہے، پھر صفت سبعی. جب یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو عقل کو صفات شیطانیہ میں استعمال کرتی ہیں. یعنی انسان کے اندر مثلا حرام کی رغبت ہے، اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ مار کٹائی، مال چھیننا وغیرہ، یا دوسروں کے حق غصب کرنا. جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر عقل کو صفات شیطانیہ میں استعمال کرتا ہے. یعنی انسان پھر بسا اوقات تو اپنی قوت استعمال کر کے یہ غلط کام کرتا ہے، اور بعض اوقات ہیلے، مکر، فریب، کھوٹ کے ذریعے کرتا ہے. اور جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہاں تک کہ یہ صفات ربوبیت پر غالب آ جاتی ہیں. یعنی انسان کی جو خیر ہے، انسان کے اندر جو بھلائی ہے، وہ اس پر چھا جاتی اور اسے بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے. یہ گناہوں کی بنیادیں اور ان کے سرچشمے ہیں. انہی سے گناہ پھوٹ کر اعضاء کی طرف آتے ہیں. یعنی ابتدا اور آغاز یہیں سے ہوتی ہے، اور پھر انسان کے جسم جو ہے وہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے. اور بعض گناہ دل کی طرف رخ کرتے ہیں، جیسے کفر اور بدعت اور نفاق، اور دل میں برائی کو مخفی رکھنا، یعنی حسد، بغض وغیرہ دل میں چھپائے رکھنا. اور بعض آنکھ میں، کان میں، زبان میں، پیٹ میں، شرمگاہ میں، ہاتھوں اور پاؤں میں، اور بعض سارے بدن میں. یعنی پھر آہستہ آہستہ
سارے اعضاء اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں ان برائیوں اور گناہوں کی، ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں، یعنی سب سمجھتے ہیں۔ پھر گناہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو آدمیوں کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی انسانوں کے حقوق سے متعلق، اور دوسرے وہ جو بندے اور رب کے درمیان ہیں۔ پھر جو حقوق العباد سے متعلق ہیں ان میں معاملہ زیادہ سخت ہے، لیکن جو بندے اور رب کے درمیان ہیں ان میں معافی کی بہت زیادہ امید ہے، سوائے شرک کے، اس سے خدا کی پناہ۔ یہی وہ گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس 3 دفتر ہیں، یعنی 3 کتابیں ہیں۔ ایک دفتر میں تو وہ گناہ ہیں جن کی اللہ پرواہ نہیں کرتا، یعنی ایسی کوتاہیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اگنور کر دیتے ہیں، اور ایک دفتر کے گناہ وہ ہیں جن کو اللہ نہ چھوڑے گا، یعنی اس پہ پوچھ ہوگی، اور ایک دفتر وہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہ کرے گا۔ وہ دفتر جسے اللہ کبھی نہ بخشے گا وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ وہ دفتر جس کی اللہ پرواہ نہیں کرتا، وہ دفتر جس کی اللہ پرواہ نہیں کرتا، وہ ہے بندے کا اپنی جان پر ظلم کرنا، یعنی وہ گناہ جن میں بندے اور اللہ کا تعلق ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ وہ دفتر جس سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گا، وہ ہے بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ ان میں قصاص لازمی ہے، یعنی بدلہ ہونا چاہیے، اور اگر بندے خود معاف کر دیں تو معاف کر دیں۔ ایک اور تقسیم، معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ 2 قسم کے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ، اور ان میں بہت اختلاف ہے، یعنی کیا صغیرہ اور کیا کبیرہ ہے، ان میں بہت اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ کبائر کی تعداد میں بہت سی احادیث ہیں، لیکن صحاح کی 5 احادیث متفق علیہ ہیں جو کبیرہ گناہوں کے بارے میں۔ پہلی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو ناحق مار ڈالنا جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ آنا، اور پاک دامن مومن بے خبر عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ دوسری حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا، پھر کون سا؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ اس نے کہا، پھر کون سا؟ فرمایا، یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، کیونکہ ہمسائے کے حقوق زیادہ ہیں تو اس کے گھر میں نقصان دینا اور بھی زیادہ برا ہے۔ تیسرے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یعنی ان معاملوں میں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ چوتھی، آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ وہ جھوٹ بولنا، یا فرمایا جھوٹی شہادت دینا ہے۔ پانچویں حدیث ہے حضرت ابو بکرہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، اور اس کو بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا، کاش آپ اب خاموش ہو جائیں۔ یعنی جھوٹ بولنا اتنی بڑی برائی ہے کہ آپ نے اس کو ایک بار نہیں بتایا، اتنی بار دہرایا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور یہ تمنا کرنے لگے کہ اب اس کے بعد آپ نہ کہیں، یعنی شاید ہی کوئی اور بات آپ نے
اتنی بار دہرائی ہو. عام طور پر جو اہم باتیں ہوتی تھی آپ 3 مرتبہ ان کو دہراتے تھے، لیکن جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ نے اس پر بہت زیادہ تکرار فرمائی. اور اس لیے بھی کہ سب سے زیادہ انسان کی گفتگو میں جھوٹ کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. احادیث سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ گناہ کبیرہ صرف وہ ہیں جن کا احادیث میں ذکر آیا، یعنی صرف یہی نہیں ہے جن کا ان 5 حدیثوں میں ذکر آیا. بہرحال گناہ کبیرہ کی تعریف میں علماء کے بہت سے مختلف اقوال ہیں، اور اس سے شارع کا مقصد گناہ کبیرہ کو مبہم رکھنا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے ڈرتے رہیں. یعنی بہت واضح کر کے لسٹ نہیں دی تاکہ لوگ فکر مند رہیں. اگر یہ کہا جاتا کہ بس یہ ہے گناہ کبیرہ تو لوگ کہتے اوکے ان چیزوں سے بچ جاؤ اور باقی جو جی چاہے کرو. تاہم ان احادیث سے کبائر کی اجناس معلوم ہوتی ہیں، یعنی اقسام معلوم ہوتی ہیں، اور سب سے بڑے گناہ کا پتہ بھی چلتا ہے. علماء نے کبائر کی تعداد میں بحث کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ 4 ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا 7 ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جب عبداللہ بن عمر کی بات پہنچی کہ وہ 7 ہیں تو فرمایا وہ 7 کی بجائے 70 کے قریب ہیں. حضرت ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر دنیا میں حد واجب ہے، یعنی سزا دی جا سکتی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کے شروع سے لے کر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو جن سے تم منع کیے گئے ہو، اس آیت تک ذکر کیا ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کہا کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آگ کا وعدہ کیا ہے. ابو طالب مکی نے کہا کہ کبیرہ گناہ 17 ہیں، یعنی 17 ہیں. میں نے ان کو احادیث سے جمع کیا ہے. 4 دل کے گناہ ہیں: شرک کرنا، گناہ پر اصرار کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونا. اور 4 گناہ زبان کے ہیں: جھوٹی شہادت دینا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جھوٹی قسم کھانا، اور جادو کرنا. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ 3 چیزیں تو جھوٹی سے متعلق ہیں. اور 3 پیٹ کے ہیں: شراب پینا، یتیم کا مال ظلم سے کھانا، اور سود کھانا. 2 شرمگاہ کے ہیں: زنا کرنا اور عمل قوم لوط کا ارتکاب کرنا. 2 ہاتھوں کے ہیں: قتل کرنا اور چوری کرنا. 1 پاؤں کا ہے: میدان جنگ سے بھاگنا، اور 1 سارے بدن کا ہے: ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ممکن ہے کہ اس سے کم و بیش گناہ ہو، کیونکہ یتیم کو مارنا اور اس کو سزا دینا اور اس کا مال کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے. تو بہرحال یہ اقسام ہیں، لیکن پھر اس سے متعلق آگے مزید بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جی اگر کوئی سوال ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے کہ جواب آپ کو آج کے اس سے مل گیا ہوگا کہ توبہ کرنا کتنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں بھی اس پہ مزید بات ہوگی. وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ 100 بار گر توبہ شکستی بازا، کہ 100 بار بھی اگر تم نے توبہ توڑی ہے تو بھی تم باز آؤ اور توبہ کرتے رہو. جی اور کوئی سوال؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم توبہ کرتے ہیں جبکہ دل سے کرتے ہیں، کیا اس کا بھی کوئی سائن ہے، کوئی ایسی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ہے؟ دل کا اطمینان، کیونکہ بظاہر تو کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آتی، لیکن یہ کہ دل کا اطمینان جو ہے اور دل کے اندر ایک خاص سکون کا آ جانا اور اللہ کی محبت کا جاگ اٹھنا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گناہ جو ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس نے برا کیا ہے، کیونکہ انسان کا ضمیر انسان کو بتاتا ہے، اور وہ ایک بوجھ سا آ جاتا ہے، اور جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہ انہ لا یغان علی قلبی، کہ میرے دل کے اوپر ایک غبار سا آ جاتا ہے. تو انسان کو جب وہ غبار آتا ہے تو فوراً ایک احساس ہوتا ہے، جب احساس ہوتا ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اور اس میں پھر روتا ہے، پھر صدقہ خیرات کرتا ہے، پھر مختلف طریقے اختیار کرتا ہے گناہ کی معافی کے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان بہت رو چکتا ہے یا ہلکا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے نشانی یا علامت کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اور ویسے بھی یہ کہ ایمان نام ہی ہے امید اور خوف کے درمیان کا.
کہ انسان ایسی امید نہ رکھے کہ بالکل بے خوف ہو جائے، اور ایسا خوف نہ ہو کہ بالکل مایوس ہو جائے. جب ان دونوں کے درمیان رہے گا تو انشاءاللہ مزید نیکی کی توفیق ہوگی. کیونکہ توبہ کی قبولیت کی علامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف جانے کی پھر رغبت ہوتی. کیونکہ جب گناہ کے بوجھ سے انسان بھاری ہوتا ہے تو نیکی کا شوق یا رغبت جو ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، اور انسان شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے کہ تمہاری تو توبہ قبول نہیں ہوئی، تو اب مزید تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا کرو گے تم. سر میں نے سوال کرنا تھا کہ جھوٹ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بول دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم جھوٹ بولے تھے. اس کے لیے کوئی چھوٹی سی ٹپ بتا دیں جس سے نمک کر سکیں. ابھی انہوں نے بتایا نا کہ ایک تو علم ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ انسان